بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، آج کی ویڈیو میں بنا رہا ہوں سرتاج علماء بمبئی۔ اب آپ کہو گے سرتاج العلماء ممبئی، فخر العلماء سرتاج العلماء خلیفہ مفتی اعظم ہند امام اسماعیل حبیب مسجد ممبئی قطب مہاراشٹر حضرت مولانا مفتی قاری ظہیر الدین خان صاحب نور اللہ وجہہ امام اسماعیل حبیب مسجد ممبئی۔ ان کا کارنامہ کیا ہے ذرا میں آپ کو بتاؤں گا۔ ابھی آپ یہ دیکھیے، آپ ان کا جب آپ معاملہ دیکھیں گے تو حیرت میں پڑ جائیں گے۔ یہ سمجھ لو اس زمانے کے مفسر اعظم ہند، مفسر اعظم ہند فی طبقہ رویہ یا فی طبقہ بریلویہ، طبقہ بریلویہ میں سب سے بڑے مفسر، ایسی تفسیر کرنے والا ابھی آپ کو پورے ہندوستان میں نہیں ملے گا جیسے حضرت قاری ظہیر صاحب کرتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو انہی کے بارے میں ہے۔ چہرہ دیکھو گے تو دیکھتے رہ جاؤ گے۔ چہرہ یہ اچھا ماشاءاللہ سبحان اللہ نورانی چہرہ۔ تو انہوں نے 165 امام جمع کیے زکریا مسجد میں دعوت اسلامی کے خلاف، جب ان کے امیر ممبئی آئے ہوئے تھے۔ تو جب آئے تو ان کی کمی کوتاہی نظر آئی ان کو۔ یہ 25 سال پہلے کی بات ہے، کم بیش 25 سال پہلے یا غالباً 30 سال پہلے۔ جیسی کوتاہی نظر آئی فوراً ایکشن لیا۔ 30 سال پہلے ایکشن لے لیا تھا لگ بھگ جب یہ اس جماعت کی شروعات ہوئی تھی، جب ہی حضرت نے ایکشن لیا اور زکریا مسجد میں 165 امام جمع کیے۔ جب ان کو شک ہوا کچھ ان کے بارے میں، مطلب دیوبندی ہے کیا نہیں اللہ جانے، تو پھر انہوں نے فوراً ایکشن لے کر 165 ممبئی میں زکریا مسجد میں امام جمع کیے۔ میں وہاں بھی گیا اس مسجد میں جہاں پر امام جمع کیے تھے۔ 165 امام جمع کرنے کے بعد مبلغ اسلام مقرر شرعی بیان حضرت مولانا شاکر نوری صاحب کو امیر سنی دعوت اسلامی بنایا، یعنی سفید پگڑی والی جیسے میں باندھا ہوں۔ آج میں پگڑی باندھ کر رہا ہوں نا، اسی رنگ کی پگڑی باندھ کر ان کو امیر سنی دعوت اسلامی بنایا، یعنی وہ سنی دعوت اسلامی ہوئی۔ تو اب اس کے برعکس سے یہ کیا ہوئی؟ مفہوم مخالف، یعنی وہ سنی دعوت اسلامی، یہ کیا ہوئی اب آپ کو سمجھائیں۔ اور وہیں سے پھر حضرت مولانا شاکر عزیز صاحب کا سفر شروع ہوا۔ پھر حضرت انگلینڈ بھی گئے، امریکہ بھی گئے حضرت مولانا شاکر نوری صاحب۔ میں نے ان کی تقریر بہت سنی، یعنی میں نے ان کی تقریر دیکھو گجرات میں حلدربا میں سنی، ایک جگہ سنہور میں سنی غالباً، اور جو ہے کہ نہ جانے میں نے کہاں سنی مجھے دھیان نہیں آ رہا ابھی بارہ۔ ایک بار وہاں پر جب وہ سورت میں ہم اجتماع میں گئے تھے، ان کے سنی دعوت اسلامی اجتماع، یہیں کوٹا سے، جب میں کوٹا میں ہی تھا تو کوٹا سے پوری بوگی بھر کے، ایک پوری ٹرین کی ایک بوگی بھر کے وہاں سورت گئی تھی۔ ہم خود اس اجتماع میں گئے تھے، یہاں کوٹا سے ایک پوری بوگی بھر کے گئی تھی، اس اجتماع میں گیا تھا۔ حضرت سلیمان صاحب جو نظائر الاسلام جو کیا کہتے ہیں حافظ سلیمان صاحب تھے، امام تھے اس مسجد میں، نجائی بازار کوئی صورت میں ہے ایک جگہ، ہاں اس زاپا بازار، اس مسجد کے امام تھے۔ انہوں نے قرآن سے تلاوت کیا، اور حضرت مولانا حامد اشرف صاحب اس میں انہوں کی تقریر ہوئی دعا کے اوپر، وہ بھی مجھے معلوم ہے دعا کے اوپر بہت اچھی تقریر کی تھی حضرت مولانا حامد اشرف صاحب، وہ بھی اس اجتماع میں آئے تھے۔ اور مفکر اسلام حضرت مولانا قمر الزمان خان صاحب جو ابھی انگلینڈ میں ہے، وہ بھی اس میں آئے تھے۔ اس اجتماع کو بہت، یعنی اس اجتماع میں بڑی مقبولیت حاصل ہوئی۔ ہم بھی گئے تھے اس میں الحمدللہ۔ کوٹا سے کافی لوگ گئے تھے، پوری ٹرین کی ایک بوگی بک ہو کے گئی تھی، یہ کوٹا کی بات ہے۔ تو میں آج کی تقریر یہ بتا رہا ہوں، سنی دعوت اسلامی اور سرپرست سنی دعوت اسلامی، مفسر اعظم ہند، مفسر قرآن، مفسر اعظم ہند، بلکہ ایشیا میں، ورلڈ میں ان کے برابر ابھی طبقہ بریلیت میں ایسی تفسیر کرنے والا نہیں ملے گا آپ کو، یعنی بہترین انداز میں۔ اور آپ تفسیر بیان کر چکے ہو اسماعیل حبیب مسجد میں،
میں ملنے بھی گیا تھا حضرت سے جب اسماعیل مسجد میں امام تھے. میں ابھی بھی اب شاید امامت چھوڑ دیا, اب نماز پڑھنے آتے ہیں غالباً, ایسا کچھ سنا ہے کہ اب حضرت آتے ہیں نماز پڑھنے. بہرحال تفصیل اب بھی شاید بیان نہیں کرتے ہوں گے اپنی. تو حضرت کا چہرہ دیکھ لو, آپ بھی کہو گے کہ واقعی یہ کوئی گپے نہیں مارتے. میں کوئی گپے نہیں مارتا, بہت دلیل سے بات کرتا ہوں. یہ دیکھو حضرت کا چہرہ دیکھو آپ. مجھے جو زندگی میں کبھی کبھی بعض مجازیب سے ملنے کا اتفاق ہوا ہے, مجازیب یعنی مجذوب جس کو آپ کہتے ہیں, مجذوب کی جمع ہے مجازیب. زندگی میں وہ جو آخرت کی طلب میں کھوئے کھوئے سے دکھائی دے رہے ہیں آپ کو. کوئی مشکل نہیں ہے شاید کو سمجھنا یا اس کی تفسیر ہے, صرف یہ دیکھو حضرت کی تقریر ابھی ذرا کوئی وہ کٹ گئی تھی. جو تو کسی میں مہمان کو دیکھ رہا تھا, کوئی ہے یہاں میرا مہمان ہوٹل میں, اتفاق سے دیکھا کہ ایک آدمی کرسی میں بیٹھا ہے بہت دور, اور نیچے سب جتنے ہوٹل کے چلانے والے سیٹ وغیرہ سب بیٹھے ہیں. تو سیٹوں کو میرے آنے جانے سے کیا سروکار, لیکن اس نے جو کرسی پہ بیٹھا تھا جو مجذوب, ہاں یہ کیا ہے تھوڑا وہ نیٹ ورک, اور باپ کے دروازے تک آ گئے. ابھی میں وہیں سے بھاگا ہو, آئیے 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 آئیے. آپ کی فکر بہت اچھی ہے, آپ کی سوچ بہت اچھی ہے. شروع کر دیا اس نے, آپ کی فکر بہت اچھی ہے. اب کیسے پڑھ لیا میری فکر کو بھیا, اب میں چپ ہوں, میں کیا دوں, میری فکر میں جانوں بیچارہ کیا, لیکن آپ کی فکر بہت اچھی ہے, آپ کی سوچ کو اللہ اس کو پروان چڑھائے گا, پروان چڑھائے گا. کیا کیا کہا اس نے, میں دنگ رہ گیا. ایک کرسی لاؤ, دوسری جلدی سے اپنے برابر کرسی بچھ رہی ہے. آپ کہاں رہتے ہیں, میں آپ کے پاس آؤں گا. میں نے کہا میں سامنے والی مسجد میں ایک چھوٹے سے اجرے میں رہتا ہوں, تو اس میں 2 قبر کی جگہ ہے. پہلے 2 ہی قبر کی جگہ تھی, پھر جب اس کی توسیع ہوئی تو 4 قبر کی جگہ ہو گئی. اوپر والا اجرا جو تھا, تو آپ تکلیف نہ کیجیے گا. نہیں, میں آپ کے پاس آؤں گا. تھوڑی دیر بیٹھ کے گفتگو کرتا رہا, اور پھر چلا گیا اٹھ کے. وہ لوگ کہیں رکتے تو ہے نہیں. تب وہاں کے سیٹھ لوگوں نے کہا آپ جانتے ہیں حضرت کو؟ میں کہا میں کیا جانوں, کون ہے بابا, میں ایک مسجد کو جانتا ہوں, گھر کو جانتا ہوں, کہیں آتا جاتا تو وہ نہیں کہیں. میں یہ 6 مہینہ پہلے جو حادثہ پیش آنے والا ہے, لکھ کر کے گولی بنا کے اس کی ایک دم بالکل کیپسول بنا کے دے دیتا, کہتا 6 مہینے پہلے اس کو مت کھولنا, فلاں تاریخ کو, فلاں دن کو, فلاں وقت اس کو کھولنا اور پڑھنا. کیا لکھا ہے اس میں, اور پھر وہی ہوتا ہے جو اس نے لکھا ہے. اتنے دن پہلے جو ہے مجذوب کو معلوم ہو جاتا ہے, پھر خدا کے رسول کو کتنا معلوم ہے. سبحان اللہ. اندرا گاندھی کا جو مرڈر ہوا تھا, قتل ہوا تھا,
اس کے بارے میں بھی اس نے 6 مہینہ پہلے لکھ کے گولی بنا کے دے دے، لیکن کسی کو پتا کہا 6 مہینے سے پہلے نہیں، جس دن کا بتاتا ہوں، جس تاریخ کو بتاتا ہوں، جس وقت کو بتاؤں، اس وقت اس کو کھول کے پڑھنا۔ تو ہم لوگ لے جا کے رکھ دیتے تھے۔ جب وہ دن آیا، وہ تاریخ آئی، وہ وقت آیا، تو کہا بابا وہ دے کے چلے گئے گولی بنا کر کے، جب دیکھو کیپسول میں کیا ہے۔ کہا تو پھر کھولا گیا اس کو، تو لکھا تھا کہ اندرا گاندھی آج کے دن مار ڈالی جائے گی۔ کہا یہ ان باباؤں میں سے یہ بابا اس کو معلوم ہے۔ تب ہم لوگوں نے کہا کھولو جلدی سے ٹیلی ویژن، جس پہ ٹائم تو ہو گیا ہے۔ ٹیلی ویژن نے کہا جیسے کھولو ایسے خبر آنے لگی کہ ہاں گولی مار دی گئی۔ یہ کیسے معلوم ہو جاتا ہے بابا؟ یہ وہی جب علم دل میں اتر جاتا ہے تو یہ سب کو نہیں معلوم ہے، یہ اللہ والوں کو معلوم۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی کرتا ہے، یہ 6 مہینہ پہلے لکھ کے دے دیتا کسی کے بھی بڑے بڑے حادثات کے لیے۔ بڑے بڑے سرمایہ داروں کو وہ گالی دیتا ہے کہ پوچھو نہیں صاحب، جو ادھر ادھر اپنی شانیں بگاتے ہیں، لیکن مجال نہیں کہ کوئی بولے، اس کے دل میں اس کے علم اتر گئے، وہ مجذوب ہے، کسی سے کچھ چاہتا نہیں۔ میں نے کہا یا اللہ رحم، میں نے کہا ضرور ہوگا، ورنہ اس کو ہماری فکر کا کیا پتا کہ میری فکر بہت اچھی ہے۔ میں نے کہا آپ کی فکر بہت اچھی ہے، آپ کی سوچ بہت اچھی ہے، اللہ اس کو پروان چڑھائے، خدا کرے اس کی دعا لگ جائے، سب کو لگ جائے، سب کی سوچ اچھی ہو جائے، سب کا عمل اچھا، سب کا علم قلب ہو جائے، صرف علم لسان نہ ہو، صرف زبانی علم نہ ہو، دل والا علم ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الفاتحہ۔ یہ کیا ہے؟ جمعے کی تقریر تھی حضرت کی غالباً، آج بھی زندہ ہے الحمدللہ۔ اگر آپ کو میری بات پر یقین نہ ہو، مجھ سے کرایہ لے کے جاؤ، 10 لوگ کوٹا سے بمبئی جاؤ، 10 لوگوں کا کرایہ میں دوں گا انشاءاللہ، پوری تحقیق کر کے آؤ دعوت اسلامی کے خلاف انہوں نے سنی دعوت اسلامی کیوں بنائی۔ آپ تحقیق کر سکتے ہیں، مجھ سے 10 لوگوں کا کرایہ آنے جانے کا میں دے سکتا ہوں، مگر پھر آپ کو عمل کرنا ہوگا اس پر، اور یہاں کے بتانا بھی ہوگا کوٹا میں اور راجستھان میں کہ یہ کہا، وہ پوری باتیں ریکارڈ کر کے لائیے۔ آپ ابھی زندہ ہے، آخری ٹائم یعنی ابھی تو لاسٹ عمر کا معاملہ حضرت کا، عمر ہے لگ بھگ 85 کے لگ بھگ عمر ہوئی، خلیفہ مفتی اعظم ہند ہے، اور ابھی تفسیر کے ان کے بتائیں گے ویڈیو تو آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ دیکھیے تفسیر کے ان کے بہت سارے ویڈیو ہیں، یہ دیکھو پوری حضرت کی تفسیر کے بیانات کی ویڈیو ہیں، بہت ویڈیو ہیں، دیکھو آپ تفسیر قرآن کی ویڈیو ہیں، یہ سب آپ اب اس میں لکھ دیں گے قاری ظہیر الدین امام اسماعیل حبیب مسجد ممبئی، تو پوری ان کی تفسیر کے آپ کو ویڈیو، کافی ویڈیو مل جائیں گے تفسیر کی، جو تفسیر حضرت نے فرمائی ہیں، اور تفسیر سن کر آپ دنگ رہ جائیں گے۔ چہرہ تو آپ نے دیکھ لیا، مجذوب کی دعا حضرت کے اوپر، حضرت کو دعا دیا نا کہ تمہارا مزاج یعنی سوچ اچھی ہے، فکر اچھی ہے، ایک کامل مجذوب کی دعا ہے حضرت کے لیے، اور مفتی اعظم کے خلیفہ ہیں، انہوں نے اسماعیل حبیب مسجد میں امامت کر رہے ہیں، انہوں نے یہ سنی دعوت اسلامی بنائی جس کا امیر حضرت مولانا شاکر نوری صاحب کو بنایا، اور سب سے پہلے کوٹا میں اسٹیشن کی مسجد میں سب سے پہلے سنی دعوت اسلامی آئی، جب میں امام تھا کوٹا کی مسجد میں سب سے پہلے میرے سامنے آئی حضرت مولانا شاکر نوری صاحب کی قافلہ سنی دعوت اسلامی، جس میں جناب شرجیل صاحب تھے، جے پی نگر کی مسجد میں تقریر ہوئی، وگیان نگر کی مسجد میں خود گیا، نوری مسجد میں وہاں بھی تقریر ہوئی تھی، غالباً وہاں بھی گئے تھے، تو وہاں بھی اس زمانے میں بھی اختلاف کی بات آ گئی تھی، دعوت اسلامی والی بات تھوڑا بہت کیا ہوا انہوں نے بات اس طرح سے، تو پھر ان کو ایک مولوی صاحب نے تھوڑا روک دیا یا سمجھا دیا۔ بہرحال آپ اس جماعت کو بلائیں، اس میں ایسی کوئی خرافات نہیں ہے سنی دعوت اسلامی، نہ وہ اپنے بال کو بال مبارک کے بانٹتے ہیں، نہ میلاد نامہ پڑھتے ہیں اپنا، نہ جو ہے کہ میٹھے میٹھے رسول کہتے ہیں، نہ کسی کو مدینہ مدینہ کہہ کے بلاتے ہیں، نہ وہ حضرت مولانا شاکر صاحب کے گن گاتے ہیں، نہ ان کے قصیدے پڑھتے ہیں،
حضرت مولانا شاکر رضوی صاحب بھی بہت بہترین تقریر کرتے ہیں، بڑے پر اثر مغز انداز میں. جب ہمارے پاس وکلپ موجود ہے، جیسے بی جے پی کا آپ کے پاس کیا وکلپ موجود ہے؟ بھارتیہ جنتا پارٹی ہے، تو اب آپ کے تو کانگریس نے بھی ہمیں دھوکہ دیا، تو پھر آپ کے پاس کوئی وکلپ نہیں ہے کانگریس کے علاوہ. تو اسی طرح سے دعوت اسلامی کا جب وکلپ موجود ہے، سنی دعوت اسلامی، تو پھر آپ اسے کیوں نہیں بلاتے ہیں کوٹہ میں، راجستھان میں؟ اس کے آپ جو ہے کہ برانچیں بنوائیے، یہاں پر مرکز بنوائیے آپ، اور جتنا ہو سکے پیسہ آپ سے بھی لیجیے، ہم بھی انشاءاللہ خدمت کرنے کو تیار ہیں. سنی دعوت اسلامی کا اجتماع یہاں کروائیے کوٹہ میں، آپ وہ پورے راجستھان میں کروائیے ہیں، ان کی برانچ بنوائیے، مرکز بنوائیے، اور یہ بہت بہترین کام کرتے ہیں سنی دعوت اسلامی والے. میں نے ان کو بلایا ہے رام نگر نینی تال میں نے جلسہ کرایا تھا، حضرت مولانا مسیح الدین صاحب آئے تھے اترولہ والے، اور جو ہے کہ اور بھی بہت سارے عالم، کئی حضرت مولانا تطہیر احمد صاحب تاج المصلحین وہ بھی آئے تھے، اور بھی کافی ہم نے رام نگر میں 2 روزہ جلسہ کرایا تھا دن رات کا. حضرت مولانا تطہیر احمد صاحب کو بلایا، حضرت مولانا مسیح الدین صاحب کو بلایا، اور غلام ربانی الہ آبادی وہ آئے تھے، غلام ربانی الہ آبادی بھی آئے تھے. اسی میں ہم نے سنی دعوت اسلامی کو بلایا تھا، اندور سے آئے تھے حضرت مولانا رضوان احمد صاحب، اور غالباً ندیم صاحب وہاں کے سنی دعوت اسلامی کے امیر ہیں، کڑاؤ گھاٹ کے نیچے رہتے ہیں. حضرت جناب ندیم صاحب بہت بہترین نیک آدمی ہیں، جناب سنی دعوت اسلامی کے امیر وہی ہیں. حضرت مولانا رضوان صاحب بہترین آدمی پڑھتے ہیں، وہ بھی آئے تھے رام نگر میں نینی تال میں. بڑا اچھا کام کیا انہوں نے، غسل کا طریقہ بتایا تھا. آج بھی لوگ یاد کرتے ہوں گے، 8 سال ہو گیا غالباً جلسہ کرایا، آج بھی لوگ یاد کرتے ہوں گے. بہت اچھے انداز میں غسل کا طریقہ بتا کے گئے تھے، غسل کیسے کیا جاتا ہے، مردے کو غسل کیسے دیا جاتا ہے، پورا پریکٹیکل کے طور پہ انہوں نے کر. اور ہم نے پھر للت پور کے اجتماع میں جلسے میں بلایا تھا، میں اجتماع کرایا، کئی بار میں جلسہ کرایا للت پور میں، وہاں بھی سنی دعوت اسلامی کو بلایا. اندور سے مبلغ آئے تھے، اور حضرت مولانا سید صابر حسین صاحب بہت قابل عالم ہیں، جو وہاں پر چندن نگر کے پاس میں رہتے ہیں، غالباً چندن نگر کے پاس میں ان کا مدرسہ بھی تھا برکات العلوم. وہاں کے مفتی شہر اندور ہے، اندور کے مفتی ہیں، وہ بھی آئے تھے جلسے میں. ان کی زوجہ بھی آئی تھی یا گھر والے، کیونکہ عورتوں کا بھی اجتماع تھا، مردوں کا بھی تھا. ہم نے پہلی بار للت پور میں نے الحمدللہ فقیر نے اجتماع عورتوں کا بھی کروا دیا الحمدللہ. بڑی شان سے اجتماع عورتوں کا وہ بہت پبلک، عورتیں بہت زیادہ آئی تھیں، جس میں اندور کی مبلغہ، اور جو ہے کہ جھانسی کی، اور سنبل کی، تو سنبل کی مبلغہ بھی آئی تھی. تو اس میں سنی دعوت اسلامی کے لوگوں نے وہاں بھی غسل جنازے کا طریقہ بتایا تھا للت پور کے اندر. تو آپ سے گزارش ہے کہ جو دعوت اسلامی والے کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا ہی خیال نہیں رکھ رہے ہیں، کہ اللہ کے رسول یعنی آئے دن ان کو سلام بھیجتے ہیں. بتاؤ دنیا میں ایسا کون بزرگ ہوا ہے اس زمانے کے اندر، اس زمانے میں، جس کو اللہ کے رسول آئے دن سلام بھیجتے رہتے ہو؟ الیاس قاضی آئے دن سلام بھیجتے ہیں. اور الیاس قاضی کو جس وقت بتایا مبلغ نے کہ اللہ کے رسول نے آپ کو سلام بھیجا، میں نے خود ویڈیو دیکھی ہے کہ الیاس قاضی کرسی پہ بیٹھے بیٹھے جواب دے رہے ہیں. یہ نہیں کہ فرط محبت میں جھومنے لگ جائیں یا کھڑے ہو جائیں یا کیفیت تاری ہو جائے، ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے. یعنی بالکل سادھارن انداز میں وہ کہتا ہے اللہ کے رسول نے آپ کو سلام بھیجا، تو بیٹھے بیٹھے ہی جواب دیتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، بیٹھے بیٹھے. ارے ہمیں تو غریب نواز سلام بھیجیں یا صابر کلیری رحمۃ اللہ سلام بھیجیں، حضرت حاجی وارث صاحب ہی سلام بھیجیں، تو ہم تو جھومنے لگ جائیں گے، کھڑے ہو جائیں گے، مچل جائیں گے. اور انہیں سید الانبیاء سلام بھیج رہے ہیں، بیٹھے بیٹھے جواب دے رہا. ویڈیو موجود ہے گوگل پہ، ہے، نکل سکتی ہے گوگل سے. تو اس لیے آپ سنی دعوت اسلامی کا ساتھ دیں، سنی دعوت اسلامی کو یہاں بلائیں، اور سنی دعوت اسلامی سے بہت بڑا کام ہوگا. وہ کوئی اس طرح کی خرافاتیں نہیں کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.